بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میجر اسود اور کرنل شیرازی نے مشن میں کامیابی پر ہمیں مبارکباد دی، لیکن ہمارے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نہ آ سکی۔ ہم نے ان کا اسلحہ ان کو لوٹا دیا۔ شیرازی نے کہا کہ کل صبح 7 بجے گاڑیاں آپ کو لینے کے لیے ہوٹل میں پہنچ جائیں گی اور صبح 8:30 بجے آپ تہران کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہوٹل کا بل صبح ادا کر دیا جائے گا اور جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو ذہن سے محو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم نے مجبوری کے تحت ان آپریٹروں کو ہلاک کیا تھا، حالانکہ ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہ تھی۔ یہ کہہ کر شیرازی اور اسود اہلکاروں کے ساتھ چلے گئے اور ہم اپنے ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ مزمل لابی میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ ہمیں زندہ سلامت دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں نے اسے آنکھوں کے اشارے سے اپنی بے تابی چھپانے کا سگنل دیا، کیونکہ چند گھنٹے پہلے ہی تو ہم ہوٹل سے نکلے تھے اور آدھی رات کے بعد واپس لوٹے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہوٹل والوں کو کسی قسم کا شک گزرے۔ مزمل کو ساتھ لیے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے مشن میں کامیابی کا بتایا اور کہا، سب ساتھیوں کو بتا دو کہ صبح 7 بجے تہران جانے کے لیے بالکل تیار رہیں۔ اس مشن پر تفصیلی گفتگو ساتھیوں کے ساتھ تہران میں جا کر ہوگی۔ اگلی صبح میجر اسود ہم سب کے تہران کے ٹکٹس لے کر آ گیا اور اسی نے ہوٹل کا بل بھی ادا کیا۔ ہم نے اپنے اسلحہ والا سوٹ کیس اس کے حوالے کر دیا اور پھر ہم نے ٹیکسیاں لیں اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شیرازی بھی اسی فلائٹ پر ہمارے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے چیف کو مشن کی کامیابی کی رپورٹ رات کو ہی دے دی تھی۔ تہران ایئرپورٹ کے باہر نکل کر میجر اسود نے ہمارے اسلحہ والا سوٹ کیس ہمارے سامان کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ تہران پہنچ کر اس نے ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ ہم لوگ دوپہر 12 بجے کے بعد تہران گھر میں پہنچ گئے۔ مسز زاہدی کو ہم بتا کر گئے تھے کہ ہم شیراز جا رہے ہیں، مگر اتنی جلدی واپسی پر وہ حیران ہو رہی تھی، تو میں نے سیما کی طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر کہا کہ ہم لوگ شیراز ایئرپورٹ سے ہی واپس لوٹ آئے۔ بہانہ معقول تو نہ تھا، مگر مسز زاہدی خاموش ہو گئی۔ شام کو کوسی آن پہنچا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد اس نے اتنی جلدی واپس لوٹنے کی وجہ پوچھی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کی ایک رات کی غیر موجودگی میں بندر عباس میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ایک آئل ٹینکر جو ایران کے لیے پام آئل لے کر آؤٹر اینکر پر لگر انداز تھا، اس میں یکایک دھماکے اٹھے اور ساتھ ہی آگ بھڑک اٹھی اور کریب کے 17 افراد کے ساتھ ٹینکر ڈوب گیا۔ بر وقت لائف بوٹس تک پہنچنے والے کریب کے چند افراد ہی زندہ بچ سکے۔ بندر عباس کے ساحل پر 2 جلی ہوئی بوٹس میں ایسی 2 لاشیں بھی ملی ہیں جو جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ ان کی شناخت بھی ناممکن تھی۔ کوسی نے جب یہ بات کی اس وقت مزمل، عمران اور کیسر بھی وہیں موجود تھے۔ ہم نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ جنرل، اتنا بڑا ملک ہے، حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ کوسی کا مقصد ہمیں حالات سے باخبر رکھنا تھا، اس لیے اس نے بھی مزید کریدنے کی کوشش نہ کی۔ رات 8 بجے جب ہم کھانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، میجر اسود کا فون آیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک 9 بجے ان کی گاڑی مجھے لینے کے لیے گھر کے سامنے پہنچ جائے گی۔ ٹھیک 9:30 بجے میں جنرل علی کوشش کے دفتر میں تھا۔ میجر اسود جو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے بتایا کہ جنرل صاحب کے ساتھ شیرازی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں جنرل کے کمرے میں داخل ہوا تو پہلے جنرل علی نے، پھر شیرازی نے ایران رواج کے مطابق مجھ سے معانقہ کیا اور میرے گال چومے۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے اور جنرل نے مجھے مشن کامیابی سے انجام دینے پر مبارکباد دی اور کہنے لگا، شیرازی نے مجھے تمہاری دلیری اور بے خوفی کے متعلق بتاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ واپسی ساحل پر پہنچنے کے بعد جب ہمارے آدمیوں نے اسپیڈ بوٹس آپریٹرز کو گولیاں ماری تو آپ سب نے ان پر اسلحہ تان لیا تھا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ جنرل صاحب، مشن انجام دینے سے پہلے اور واپسی پر آپ کے لوگ ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، پھر یکایک ان کو ہلاک بھی کر دیا گیا۔ اس لیے ہمارے دل میں یہ شکوک پیدا ہوا کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی نہ کیا جائے، اس لیے ہم نے اپنے ڈیفنس میں اسلحہ نکالا تھا۔ جنرل نے کہا کہ آپ درست کہتے ہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا، اس کی سوچ آپ جیسی ہی ہوتی۔ شیرازی کو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کو وہاں سے رخصت کرنے کے بعد یہ کارروائی کرتا۔ بہرحال ہماری رازداری کے لیے یہ بے حد ضروری تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آپ ہماری طرف سے اپنے دلوں کو بالکل صاف رکھیں۔ میں نے اپنے چند قابل اعتماد آدمیوں کو بندر عباس میں آئل امپورٹ کرنے والی کمپنی کو بھی تباہ کرنے کا ٹارگٹ دے دیا ہے۔ وہ کام بھی چند دنوں میں ہو جائے گا۔ آپ کی بقیہ انعامی رقم کل آپ کے گھر بھیج دی جائے گی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے لاکھوں ایرانیوں کی زندگی بچا کر ہم پر جو احسان کیا ہے، اس کے لیے میں پوری ایرانی قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنرل اگرچہ انگریزی بول رہا تھا، مگر اس کے لب و لہجے سے ایرانی فارسی کی مٹھاس نکل رہی تھی۔ جنرل سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے 1 گھنٹہ بیت گیا۔
پھر میں نے اجازت چاہی، گلے ملے اور گاڑی مجھے گھر چھوڑ گئی۔ مشن پر جانے والے ساتھیوں نے پیچھے رہ جانے والوں کو مشن کی تفصیلات پہلے ہی بتا دی تھی، لہذا مجھے سارا واقعہ دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اگلے روز میجر اسود نے فون پر کہا کہ ٹھیک 30 منٹ بعد وہ دفتر کی گاڑی میں ہمارے گھر کے قریب بقیہ رقم دینے کے لیے میرا انتظار کرے گا۔ اسود سے 30 لاکھ ڈالر لے کر میں گھر آیا اور تمام ساتھیوں میں 50 لاکھ ڈالر برابر تقسیم کر دیے۔ جو مشن پر نہ جا سکے انہوں نے کہا کہ یہ رقم صرف مشن پر جانے والوں کا حق ہے، مگر میں نے کہا کہ مشن مکمل ہوا تو ایک ٹیم ورک کے ساتھ مل کر ہوا، لہذا آپ سب اس ٹیم کا حصہ ہو۔ ایران میں اب ہمارا مزید ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا۔ رامسر ہلٹن ہوٹل اور بندر عباس کی وارداتیں معمولی نوعیت کی نہ تھی اور مجھے خدشہ تھا کہ امریکی FBI یا ایران کی تحقیقاتی ٹیموں کا رخ کہیں ہماری جانب نہ ہو جائے۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ ہم کو جلد از جلد اب پاکستان چلے جانا چاہیے، جہاں چند روز ڈر اور خوف کے بغیر آرام کر کے پھر نیو مشن پر روانہ ہوں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایران کے مشن کی وجہ سے میرے ساتھیوں کو اچھی خاصی ٹینشن تھی، وہ ہر وقت خوف و ہراس کی حالت میں رہتے تھے۔ خود میری حالت بھی ان سے مختلف نہ تھی اور ویسے بھی مجھ پر ساری ٹیم کی ذمہ داری بھی عائد تھی۔ میں نے پاکستان واپس جانے کی بات کی تو سب نے تائید کی۔ میں نے اسی شام میجر اسود سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں جنرل علی کوشش سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسی شام علی کوشش سے میری میٹنگ کا انتظام کر دیا گیا، جس میں کہا کہ ہم واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بات اس کے پہلے ہی لبوں پر تھی۔ میری بات سن کر علی کوشش بولا کہ آپ نے بہت دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ میں خود یہ بات آپ سے کہنے سے جھجکتا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ اپنا کام نکلوانے کے بعد ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہاں کی سب ایجنسیوں کے متعلق احساس ہو گیا ہوگا، اس لیے اگر آپ پر تفتیشی پارٹی کا رخ ہو گیا تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کھلے بندو آپ کی ہیلپ کر سکوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جلد از جلد ایران سے چلے جائیں۔ پرسوں ایران ایئر کی فلائٹ کراچی جا رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ لوگوں کی ٹکٹس لے کر آپ کی سیٹیں بک کروائی جا سکتی ہیں۔ اس جہاز کی روانگی تک میں آپ کی پوری ٹیم کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس فلائٹ میں جانے کی حامی بھر لی تو علی کوشش نے مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آئیں گے جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، لیکن اب میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ میجر اسود آپ لوگوں کی روانگی کا انتظام کر کے پرسوں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ پر الوداع کہے گا۔ میں نے کہا جنرل صاحب ایک بات اور، کیا ہم اپنا اسلحہ ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ تو جنرل سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ کل آپ اپنا تمام اسلحہ ایک بریف کیس میں رکھ کر میجر اسود کے حوالے کر دیں تو وہ ایرانی وزارت خارجہ میں سابق ڈیسک کے ذریعے فوری طور پر کراچی میں ایرانی کونسلٹ میں سابق کے ایجنٹ کے پاس بھجوا دے گا۔ اپنے ایجنٹ کے نام میرا خط بھی میجر اسود ٹکٹس کے ساتھ آپ کو دے دے گا۔ کراچی پہنچ کر آپ اگلے روز ایرانی کونسلٹ میں جائیں، میرا خط دے کر ایجنٹ سوٹ کیس آپ کے حوالے کر دے گا۔ جنرل سے الوداعی ملاقات کر کے میں گھر واپس لوٹ آیا اور اسی وقت سب ساتھیوں کو بتایا کہ پرسوں صبح کی فلائٹ سے ہم سب کراچی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ دوسرے روز میں نے مسز زاہدی کو کہا کہ کل ہم واپس کراچی جا رہے ہیں اور نامعلوم پھر کب ایران آنا ممکن ہو، اس لیے اس کی شادی کے جشن میں شرکت نہ کرنے کا احساس رہے گا۔ مسز زاہدی نے اسی وقت کاؤسی کو فون کر کے بلایا۔ جنرل کاؤسی کو جب یہ معلوم ہوا کہ کل صبح ہم ایران سے واپس جا رہے ہیں تو اس نے بھی یہی کہا کہ حالات کے پیش نظر آپ کا یہ فیصلہ بہت بہترین اور مناسب ہے۔ کاؤسی نے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی آپ کو ایئرپورٹ پر الوداع کہنے آئیں گے۔ اگلے روز شام کو اسود نے ہمیں اوکے کی ہوئی ٹکٹس لا کر دے دی اور اسلحہ والا سوٹ کیس اپنے ساتھ لے گیا۔ اسود نے مجھے علی کوشش کا اپنے ایجنٹ کے نام خط بھی دے دیا، جسے کراچی میں ایرانی کونسلیٹ میں دکھا کر اس سے اپنا اسلحہ والا سوٹ کیس لینا تھا۔ ہم اگلی صبح 8 بجے مہرآباد ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ مسز زاہدی اور کاؤسی اپنی گاڑی میں ہمیں ایئرپورٹ پر الوداع کہنے آئے اور بڑی گرم جوشی سے ہمیں رخصت کیا۔ امیگریشن اور کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر جب ہم ڈپارچر لاؤنج میں آئے تو میجر اسود بھی اپنے خصوصی کارڈ کی وجہ سے وہاں پہنچ گیا۔ سب ساتھیوں سے ملنے کے بعد جب وہ مجھے گلے ملا تو دھیرے سے میرے کان میں کہا کہ پیچھے مڑ کر آخری لائن میں دیکھو، جنرل علی کوشش بھی آپ کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیاہ شیشوں والی اینک لگائے جنرل علی کوشش نے مجھے ہاتھ ہلا کر وش کیا۔ اسی وقت ایئر ہوسٹس نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے اناؤنسمنٹ کر دی اور ہم ایران کی تلخ اور شیریں یادیں لیے جہاز میں سوار ہو گئے۔ مہرآباد ایئرپورٹ سے کراچی تک کی پرواز کے دوران
कुंभ में मेरे साथ पेश आया एक वाकया मुझे बार बार याद आ रहा था। बीबी मासूमा के रोज़े की ज़ियारत के बाद हम रोज़े के करीब ही बाज़ार से ईरान का मशहूर हलवा खरीदने के लिए गए। तो एक दुकान से अकीक के दानों की तस्बीह खरीदने लगा। तो मेरे जहन में यह था कि अकीक की चंद अंगूठियाँ और तस्बीह अपनी वालदा और घर के दीगर अफराद के अलावा चंद करीबी अजीज़ों के लिए भी खरीद लूँ। मैंने दुकानदार को ये चीज़ें दिखाने के लिए कहा तो एक मजजूब सा ईरानी मेरे करीब आकर कहने लगा कि हलवा लेकर दे दो। मैं मसनूई मजजूबों और भिखारियों से हमेशा दूर भागता हूँ, इसलिए मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। यह मजजूब जिसने पहले फारसी में मुझसे हलवा दिलवाने की फरमाइश की थी, जब दोबारा अपनी बात दोहराई तो मैंने हाथ के इशारे से उसे इनकार कर दिया। अब उस मजदूब ने मेरा कंधा पकड़ते हुए सलेस उर्दू में मुझे मुखातब करते हुए कहा कि तू जिनके लिए ये अंगूठियां वगैरह खरीद रहा है उनके पास तू बरसों तक नहीं जा सकेगा जब तक तू अपने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी उतार नहीं देता। तेरे दिल की मुराद कभी पूरी नहीं होगी। मजदूब की यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा कि अब ये इंटरनेशनल पेशावर फ़कीर जो यहाँ आने वाले ज़ायरीन को मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलकर मुतासर करता है, मुझसे मेरी सोने की अंगूठी लेना चाहता है। मुझे हंसते देखकर मजदूब की आंखें सुर्ख हो गईं, जिन्हें देखने से मेरी आंखों में जलन पैदा हो गई थी। मजदूब बोला, तू मेरी बात का यकीन नहीं करता और उस जादूगरनी के शोबदे पर यकीन कर बैठा जिसने तेरी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार तुझे दिखाए थे। अल्लाह वालों की बात नहीं मानता और शैतान की चेली पर यकीन कर बैठा। मेरे जहन में बर्मा के सूबे अराकान में मेरे साथ पेश आया वाकया एक फिल्म की तरह मेरे जहन में घूम गया। कोई और होता तो फौरन उस मजदूब के पांव पकड़ लेता, लेकिन मैं खुशगवार जिंदगी की आरजुओं को पीछे छोड़ता हुआ मायूसियों की हदूद को भी पार कर चुका था। इसलिए मैंने मजदूब से कहा कि जादूगरनी ने जो मेरे माजी हाल और मुस्तकबिल के वाकयात पानी के तसले में दिखाए थे वो तो वैसे ही मेरे साथ पेश आए। अल्लाह वालों ने मुझे क्या दिया, जो अरश तक तो कहाँ पहुंचनी थी उनके कमरों से बाहर तक ना गई। मजदूब बोला, अल्लाह वाले नहीं बल्कि वो धोखेबाज थे, तू जिनके पास जाता रहा है। आ मेरे साथ तुझे दिखाऊं कि अल्लाह वालों के गुलामों का गुलाम भी किस कदर ताकत रखता है। यह कहकर मजदूब आगे चल पड़ा और मैं किसी अनजानी ताकत के जेर असर मजदूब के पीछे हो लिया। यकीन जानिए मेरा दिमाग उस वक़्त बिल्कुल माउफ हो चुका था। हम ज़्यादा से ज़्यादा निसफ किलोमीटर चले होंगे कि शहर से बाहर शहर की मेन सीवरेज लाइन के लिए बने सीमेंट के बड़े पाइप दिखाई दिए। मजदूब एक पाइप के अंदर चला गया और उसके पीछे मैं भी अंदर दाखिल हो गया। मजदूब पाइप के दरमियान में बैठ गया और एक गडरी जो उसने अपने कंधे के साथ लटका रखी थी उसको खोला। क़ारीन यकीन जानिए उस गडरी के खुलने के साथ ही ऐसी खुशबू के झोंके आए जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। मैं सैकड़ों किस्म की परफ्यूम्स यूज़ कर चुका था, लेकिन उन सब की खुशबू उस गडरी से उठने वाली खुशबू के सामने हेज थी। मैं अभी अपनी आंखें बंद किए उस खुशबू में ही खोया हुआ था कि मजदूब बोला, तू आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम का मेहमान है, ले सैर होकर खा। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक चमकदार तश्त में अंगूर, सेब और आम सजे हुए थे। मैं हैरान हुआ कि आसपास कोई दूसरा मौजूद नहीं, तो फिर ये तश्त और फ्रूट कहाँ से आ गया। मैंने अंगूर का एक दाना तश्त से उठाकर मुंह में रखा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे शहद से भरा हुआ हो। सेब और आम भी इंतहाई लजीज थे। उन फलों जैसे लजीज फल मुझे आज तक दोबारा नसीब नहीं हुए। मैंने भी खूब सैर होकर वो फल खाए। मजदूब कहने लगा, उस जादूगरनी ने जो कुछ तुम्हें दिखाया था वो सब दुरुस्त था, लेकिन उसका जरिया शैतानी कुव्वतें थीं। लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के प्यारों के गुलाम की कुव्वत दिखाऊंगा। मजदूब ने यह कहकर गडरी में हाथ डाला और एक सब्ज रंग का चौकोर कपड़ा निकालकर अपने सामने बिछाया और तस्बीह पढ़ने लगा। तस्बीह खत्म हुई तो उसने मुझे कहा कि इस कपड़े पर नजरें जमा लो। मैंने कपड़े पर नजरें जमा दी। यकायक मुझे महसूस हुआ कि मैं पाइप में नहीं बल्कि अपने घर में हूँ। मेरी वालदा की मैयत बरामदे में पड़ी हुई है और तमाम अजीज़ो अकारब जमा हैं। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी पाकिस्तानी होटल के कमरे में बैठा हुआ हूँ और कुछ लिख रहा हूँ और दो नौजवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। फिर मंजर बदला, मैं किसी मस्जिद में अहबाब के साथ बैठा हुआ हूँ और मेरा निकाह पढ़वाया जा रहा है। मैं चिल्ला उठा, बाबा अब इसका चेहरा भी दिखा दो जिसके इंतज़ार में मेरी ज़िंदगी में खजां छा गई है। बहुत बेसब्रा है तू। खामोश रहता तो तुझे तेरी आइंदा की ज़िंदगी का एक एक लम्हा दिखा देता, पर अब सिर्फ तेरी फरमाइश ही पूरी कर सकूंगा। ये कहते हुए मजदूब ने अपनी गडरी से एक मिट्टी की बनी हुई प्लेट निकाली और मेरे सामने कर दी। मिट्टी की उस प्लेट में एक नुस्वानी चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यह है वो जिसे तुझे जादूगरनी ने दिखाया था। यह तुझे जरूर मिलेगी, लेकिन आज से 21 साल होने के बाद तुम्हारी जिंदगी का यह फैसला आसमानों पर हो चुका है। यह तुझे जरूर मिलेगी।
لیکن اس وقت جب تجھے مایوسیوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہوگا، جب زندگی کے کٹن سفر سے تیرے تلوے زخمی ہو چکے ہوں گے، جب بھری دنیا میں تیرا ہمدرد اور خیر خواہ کوئی نہ ہوگا اور یہ تجھے اپنے وطن میں ہی ملے گی۔ غور سے دیکھ اور اس کے چہرے کو یاد رکھ۔ میں پلیٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے چہرے کے خد و خال اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر رہا تھا کہ مجذوب بولا، مایوس نہ ہونا، یہ کٹھن سفر بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ تیرے گناہ بے شمار ہیں، لیکن تیری چند نیکیاں ان سب پر بھاری پڑ گئی ہیں۔ جا اور اب وقت کا انتظار کر۔ مجذوب خاموش ہو گیا تو لمحہ بھر کے لیے میری نظر اس پلیٹ سے ہٹ گئی۔ دوبارہ دیکھا تو اس پلیٹ میں کچھ نظر نہ آیا۔ مجذوب کو مخاطب کیا تو وہ مراقبے میں جا چکا تھا۔ مجھے اس کے منہ سے علی علی کی مدھم مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھا اور الٹے قدموں پائپ سے باہر آ گیا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سونے کی انگوٹھی اتار کر وہیں سے چاندی کی انگوٹھی خرید کر پہن لی اور ساتھیوں سے آن ملا۔ قارئین، داستان اب اختتام کے بالکل قریب ہے، اس لیے میں بہت سارے قارئین کو میری ذاتی زندگی کے اس پہلو کے متعلق پوچھے گئے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ 1998 میں جب زندگی کی دوپہر ڈھل رہی تھی اور میں اب اپنی زندگی کے حالات سے مایوس ہو کر زندگی کے سفر کو ڈیلی ویجز کی طرح بسر کر رہا تھا کہ اچانک اور انتہائی غیر متوقع طور پر مجھے نہ صرف وہ چہرہ بلکہ ایک مکمل خاتون دکھائی دی جس کی تلاش میں مدتوں سے بھٹک رہا تھا۔ مجذوب کے کہنے کے مطابق وہ ہستی 21 سال بعد مجھے میرے وطن میں ہی ملے گی۔ میں نے راولپنڈی، جہلم، سرگودا، ملتان اور لاہور میں 2 برس سے زیادہ اس کی تلاش میں ناکام ہو کر 1996 سے کراچی میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کسی انجانی قوت نے مجھے اس سے ملنے کے لیے اکسایا اور جب میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سر تا پا وہی تھی جسے میں نے جادوگرنی کے پانی کے تسلے میں دیکھا، پھر ایران میں مجذوب نے مجھے مٹی کی پلیٹ میں دکھایا تھا، اور اس عکس کو زندگی سے بھرپور دیکھنے کے لیے 21 سال گزار دیے، اور اسی کے لیے مجھے مشنوں میں متعدد عورتوں سے واسطہ پڑا، لیکن مجھے کوئی بھی متاثر نہ کر سکی۔ چونکہ ہمارے ملاپ کا وقت آ چکا تھا، اس لیے راستے میں تمام دشواریاں اور رکاوٹیں خود بخود دور ہو گئیں، اور 25 مارچ 1998 میرے خوابوں کی ملکہ، جس کے انتظار میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ میں نے تڑپ تڑپ کر گزارا تھا، میری زوجیت میں آ گئی۔ میری رفیقہ حیات نے، جسے میں نے اپنی بیوی سے کہیں زیادہ اپنی محبوبہ اور گمشدہ جنت کا حقیقی روپ میں مل جانا سمجھتا ہوں، میری زندگی میں مسرتیں اور خوشبوئیں بکھیر دی۔ ہم دونوں کی یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ کسی بات پر اگر کچھ اختلاف بھی ہو جائے تو ہم دونوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس اختلاف کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ چند گھنٹوں میں ہی اختلاف کو پرے پھینک کر پھر شیر و شکم ہو جاتے ہیں، صرف لفظی طور پر نہیں بلکہ شادی کے بعد میرے 2 بار شدید علیل ہونے کے دوران میری بیوی نے جس طرح میری دن رات خدمت کی، میں بیان نہیں کر سکتا۔